اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اسٹوری کا جو موضوع ہے وہ ہے کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک تو زندہ تھے، اور بقول بعد موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھی مبعوث ہوئے۔ لیکن اس بات پر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کیا آپ کو دائمی حیات عطا کی گئی یا عمومی حیات کے ساتھ آپ کا وصال ہو گیا۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان کو حیات ابدی عطا فرمائی گئی اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حیات کی نسبت بہت سے روایات و اقوال اکابر ہیں جو ثبوت حیات کے لیے کافی ہیں۔ یہ روایات و اقوال کوئی حجت قطعی ہو سکتے ہیں اور نہ اس بحث میں ایسی کامل حجت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اصول و اعتقادات اسلام میں داخل نہیں۔ یعنی اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، اگر وہ زندہ نہ ہوئے تو خدا نخواستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یا آپ نے یوں کہا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے اور حقیقتاً آپ کا وصال نہیں ہوا، تو آپ کے اسلام اور ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، لہٰذا جو بات آپ تک مستند روایتوں تک پہنچی آپ اس پر یقین کر لیں یا اپنے طور پر تحقیق کر لیں۔ متعدد روایتوں سے حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نصیب ہونا ثابت ہے۔ ان اہل علم کے اقوال جو اہل اسلام کے مقتدی اور ائمہ دین سمجھے جاتے ہیں اسی کی تائید کرتے ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں، زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعد جلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر منادی، ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات دائمی نہیں دی گئی، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ان اصحاب کا یہ کہنا اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیات اور بیشتر احادیث مبارکہ سے وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کا انجام فنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالا تر ہو گئے، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس وجہ سے مندرجہ بالا علماء نے خیال فرمایا کہ خضر علیہ السلام کو بھی دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں، بلکہ وہ علماء کرام جو دائمی زندگی خضر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں کسی کو موت نہ آئے، لیکن خضر علیہ السلام کو سور پھونکنے جانے تک کی طویل زندگی عطا فرما دی۔ سور پھونکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے، اور اس طرح ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ اس طرح ان کا زندہ رہنا اس آیت کے خلاف نہ ہوا۔ ایک نہایت صحیح حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ جو علماء کرام خضر علیہ السلام کی حیات سے انکار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام اگر مان لیا جائے کہ حضور کی ظاہری حیات مبارکہ تک حیات تھے تو بموجب حدیث مبارک 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے جواب میں دائمی حیات کے قائل علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا یہ مدعا نہ تھا کہ موجود لوگوں میں سے ایک بھی متنفس زندہ نہ رہے گا،
بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ زمانہ بالکل ختم ہو جائے گا، نہ یہ انسان باقی رہیں گے، نہ یہ حالات، بالکل نئے اور جدید لوگ موجود ہوں گے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں، خود ہی معنی بتائے ہیں۔ کچھ علماء نے یہ بھی جواب دیا، خضر علیہ السلام اس وقت زمین پر موجود نہ ہوں گے، پانی اور دریا پر ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام اس حکم میں نہ آتے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نبی کو بھیجا تو پہلے اس سے یہ عہد لیا کہ اگر ہماری حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ہم ان پر ضرور ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ دائمی حیات خضر علیہ السلام کو نہ ماننے والے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ ایمان لانے کے لیے اول تو خدمت میں حاضر ہونا ضروری نہیں، اگر حاضر ہو بھی گئے تو عام نظروں میں نہ ظاہر ہونا اور پوشیدہ رہنا ممکن ہے۔ اسی طرح کی کئی علمی باتیں دونوں نظریات رکھنے والے علماء کے درمیان ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انکار دائمی حیات خضر علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی قطعی اور قوی دلیل نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو سکے۔ ان مندرجہ بالا محدثین اور علماء کے علاوہ تقریباً تمام علماء اسلام اسی بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ظاہری زمانہ سے اس وقت تک حضرت خضر علیہ السلام کی لوگوں سے ملاقاتوں کے بے شمار واقعات ہیں۔ ہم چیدہ واقعات نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھ کر رونے لگے تو ایک شخص آیا جس کے کاندھوں پر بڑے بڑے بال تھے۔ وہ دروازے کے بازو پکڑ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم میں بہت رویا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کے یہاں ہر مصیبت کا صبر ہے اور ہلاک کرنے والی چیز کا بدلہ ہے، اور اسی سے امید کرو، کیونکہ بڑا مصیبت زدہ وہ ہے جو ثواب سے محروم ہے۔ اور پھر سلام کر کے چلا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذرا اس کو بلاؤ تو۔ لوگوں نے چاروں طرف ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ یہ خضر تھے، ہماری تعزیت کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا کہ ہاں یہ خضر ہی تھے۔ عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سن کر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باتیں کرنے والے سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کہا تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء پر ایسی فضیلت دی ہے جیسے رمضان کو دوسرے مہینوں پر۔ لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ خضر علیہ السلام تھے۔ ایک روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے طواف کعبہ کے دوران کسی کو دعا مانگتے اور آہذاری کرتے سنا تو جا کر دیکھا کہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں مروی ہے کہ وہ ایک جنازہ پر نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو کسی نے آواز دی کہ ٹھہریے، ہم کو بھی شریک ہونے دیجیے۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا تو نظروں سے چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ ایک نہایت معتبر سند کی روایت ہے کہ رباح بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمو بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک شخص ان کے ہاتھ پر سارا لگائے جا رہا ہے۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون آدمی تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
کہ کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں دیکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بڑے صالح آدمی ہو کہ وہ تم کو نظر آ گئے۔ یہ ہمارے بھائی خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے بشارت دی ہے کہ مجھ کو حکومت ملے گی اور میں اس میں عدل کروں گا۔ ابراہیم سے منقول ہے کہ وہ کعبے کے صحن میں بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر سلام کیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت اور خوشبودار شخص میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا تمہارا بھائی خضر ہوں، اور پھر ایک ایسا عمل مجھے بتایا کہ جب اس کو پڑھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد سے ایک بوڑھا شخص باتیں کر رہا ہے۔ جب وہ بوڑھا شخص چلا گیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ ان کو بلا لاؤ۔ میں نے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملے تو میرے والد ماجد نے فرمایا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے بعد بھی بے شمار بزرگوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم بن ادہم، بشر حافی، معروف خرقی، سری سکتی، جنید بغدادی، ابراہیم خواص اور بھی متعدد بزرگوں کا خضر علیہ السلام کی زیارت فرمانا معتبر طریقوں سے ثابت ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے خضر علیہ السلام سے اشبیلہ میں ملاقات کی، انہوں نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں منقول ہے کہ محمد بن سماک بیمار ہوئے تو ان کے متوسلین ان کا کاربردہ لے کر ایک عیسائی حکیم کے پاس علاج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے، نہایت خوبصورت چہرہ اور نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے۔ ان کے جسم مبارک سے نہایت پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ابن سماک کا کارورا دکھانے کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے لیے خدا کے دشمن سے مدد چاہتے ہو؟ کارورا پھینکو، واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت بالحق انزلہ بالحق نزل پڑھو۔ یہ فرما کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان لوگوں نے واپس آ کر ابن سماک سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمے پڑھے، فوراً آرام آ گیا۔ ابن سماک نے فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اولیاء اللہ خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ کیوں نہ مانیں جبکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو اذکار و مشاغل کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد اکرام قدوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف غوث العظم نے ابتدائی حال میں حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تربیت حاصل کی۔ حقیقت گلزار صابری کے مؤلف شاہ محمد حسن صابری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث العظم قطب عالم سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تصنیف مکتوب نبات قبۃ الوحدت میں رقم فرماتے ہیں کہ میں 1 سال کامل اسی جگہ تعمیل تعلیم میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک سیب کا درخت میرے قریب پیدا ہو گیا۔ عصر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے منہ کے قریب آ جاتی اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کر گر جاتا۔ میں نے 1 سال کامل اسی سیب سے افطار کیا۔ جب اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ذکر سلطان کو جاری پایا تو اٹھ کر بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ ماہ صفر کی 13 تاریخ 511 ہجری منگل کے دن اشراق کی نماز کے وقت بغداد میں پہنچ کر جامع مسجد کے برج میں مقیم ہوا۔ وہیں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حکم الہی کے تحت حاضر ہوا ہوں، کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ میں نے جواب دیا کہ صرف پیر و مرشد کو میرے آنے کی اطلاع ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا کہ یا شیخ
تم نے خدا سے عہد کیا تھا کہ میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں گا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ میں نے سب حال گزشتہ دنوں کا بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے خاص مجھے عطا کی ہیں: ایک مکاشفہ احوال زمانہ ماضی اور استقبال ہر ایک چیز کا، دوسری میری نگاہ کا یہ حال ہے کہ جس سمت نظر کرتا ہوں تا کنارہ زمین صاف نظر آتا ہے، تیسرے جس عضو کو منظور ہوتا ہے دکھلاتا اور پوشیدہ کر لیتا ہوں۔ آج ہم تمہارے شیخ سے تمہارے سامنے دریافت کریں گے اور کہیں گے کہ وہ کس طرح ہمارے سامنے اپنے جسم کا عضو کو چاہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور جس عضو کو چاہتے ہیں غائب کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابو سعید مبارک بن علی مخزومی صاحب کے مکان کو روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر بعد آ کر فرمانے لگے کہ وہ مکان پر تشریف نہیں رکھتے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے جواب میں کہا کہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں کا جانا آپ کو معلوم نہیں یا آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے؟ یہ جواب سن کر حضرت خضر علیہ السلام خاموش ہو کر چلے گئے اور 3 روز تک میرے پاس تشریف نہ لائے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح مقام میں فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں صاحبزادہ محمد اقبال صدیقی نے قدیم کتاب عبودیت شریف کے حوالے سے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر یوں لکھا کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افطار روزہ کے بعد دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی کہ لڑکے مسعود جلدی باہر آؤ۔ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا، پیار سے سینے کے ساتھ لگایا اور ضروری نصیحتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ جو یہ فقیر کہے وہ سب تسلیم کرنا۔ ان نصیحتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو لیا جو ایک بڑا کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور خاموشی کے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا۔